बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज के शो में ज़रा डिस्कस करेंगे कि इमरान खान साहब की सेहत को लेकर डील और ढील की एक बार फिर से अफवाहें इसलिए कि राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट से दो दफ़ा डील की बात हुई लेकिन वो फाइनलाइज नहीं हो सकी, और उसके बाद फिर उसी स्टेटमेंट की तरदीद भी आ गई। उसी सीक्वेंस के अंदर फैसल वावड़ा साहब भी स्टेप इन कर गए और अता तारड़ साहब की स्टेटमेंट भी आ गई कि भाई कौन सी डील और ढील। बट इख्तियार वली खान साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर, ने रिसेंटली कहा कि जनाब 1-2 दिन के अंदर इमरान खान साहब को शिफ्ट कर दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस धरने और ये रिसेंट पॉलिटिकल एक्टिविटी जो 5-7 दिन की थी उससे क्या खोया क्या पाया, और इमरान खान साहब की रिहाई फोर्स जो बनाई जा रही है उनकी रिहाई के लिए एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होते हुए जिसकी एक सूबे में हुकूमत है, डजन्स में सेनेटर्स और नेशनल असेंबली के मेंबर्स की तादाद है, हंड्रेड्स में उनके ओवरऑल सूबाई मेंबर्स बन जाते हैं अगर केपी और पंजाब के मिला लिए जाएं। अगर ये सब लोग मिलकर कुछ नहीं कर सके तो फिर एक रिहाई फोर्स या एक नई तंजीम बनाने की ज़रूरत क्या आन पड़ी? क्या ये सिर्फ एक ट्रक की बत्ती है? इसके ऊपर आज के शो में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है शफी जान साहब ने, मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा के। हमें ज्वाइन किया है जनाब सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाएं, और हमें ज्वाइन किया है कादिर मंदोखिल साहब ने, रहनुमाएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आप तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। आई स्टार्ट विद शफी जान साहब। शफी साहब, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? ये मल्टीपल टाइम्स कोट किया जाता रहा है कि जी कोई ढील चल रही है लेकिन मंतकी अंजाम तक चीज़ें नहीं पहुँचती। सर, गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सेवी है? क्या आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन है कि मल्टीपल टाइम्स डील के लिए इमरान खान साहब को अप्रोच किया गया? सबसे पहले राय साहब आपका शुक्रिया। राय साहब, अब तो राना सनाउल्लाह साहब ने खुद इस बात की तस्दीक कर दी है कि बारहा इमरान खान साहब को डील ऑफर की गई है, लेकिन इमरान खान साहब ने हमेशा की तरह डील को मुस्तरद किया है। हम बारहा ये बात कर चुके हैं कि ना हम डील करेंगे ना ही इनको डील देंगे। बात बड़ी वाज़ेह है कि जिस जवाब मर्दी से इमरान खान साहब जेल काट रहे हैं, 1000 दिन से ज़ायद हो गया है। 1000 दिन में उनकी तस्वीर बंद, उनके बयान पे पाबंदी, मुलाकातों पे पाबंदी, बेटों से बात नहीं हो रही, फैमिली से मिल नहीं रहे, ज़ाती डॉक्टर की रसाई नहीं है। ये तमाम तरह चीजें तमाम कौम के सामने हैं। इसके बावजूद बारहा राना सनाउल्लाह साहब के कहने के मुताबिक जो तस्दीक कर चुके हैं कि हमने कई बार डील ऑफर की लेकिन वो तैयार नहीं है। तो तहरीक इंसाफ का मौकफ इस बारे में बड़ा वाज़ेह है कि ना हम कोई डील करेंगे ना ही इनको डील देंगे, और ना ही ये जब एनआरओ जो हमसे मांग रहे हैं हम इनको कोई एनआरओ नहीं देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की फैमिली यूटर्न ले रही है, या इमरान खान साहब की फैमिली अपने स्टांस पे खड़ी है और एक पैर पीछे गई है कि कम से कम इमरान खान साहब को किसी भी तरह से अस्पताल शिफ्ट किया जाए? देखिए राय साकिब साहब, जो बुनियादी हक है इमरान खान साहब का वो उनको नहीं मिल रहा। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ जेल में था और हमारी हुकूमत थी, जब उनको सेहत का इशू बना तो पाकिस्तान के अंदर अगले रोज ही उसको शिफ्ट किया गया। बिल्कुल ऐसे। उसके साथ जो नेक्स्ट कमरा था वो मरियम नवाज को दिया गया, और उसके साथ डॉक्टर अदनान जो जाती मौलिज है वो उनके साथ थे। लेकिन हमारे केस में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इमरान खान साहब को अक्टूबर से तकलीफ है। अक्टूबर से लेके जनवरी में पिम्स ले जाया गया और पिम्स की बात को भी फिर छुपाया गया। 5 दिन इस पे बहस होती रही, फिर 5वें दिन इनके वजीर ने खुद इसकी तस्दीक कर दी। देखिए अलीमा खानम जो है वो इमरान खान साहब की बहन है। जो उनके सेहत का इशू है वो सियासी नहीं है, बिल्कुल वो फैमिली देखेगी, और जो फैमिली की डिमांड्स है, जो उनका मुतालबा है, उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल चट्टान की तरह खड़ी है। उनका मुतालबा भी बड़ा जायज है कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट किया जाए, वहां पे उनकी फैमिली के जेर निगरानी, उनके जाती डॉक्टर के जेर निगरानी उनका इलाज हो, वो वहां से ही कंप्लीटली इलाज करे, क्योंकि उनकी बिनाई मुतासिर हो चुकी है। और अक्टूबर से जब उनको तकलीफ थी तो इसका मतलब ये था कि उनको तब भी सहूलियात नहीं दी गई जो कि ड्यू थी, जो कि देनी चाहिए थी। जेल सुपरडेंट ने या जो भी इसमें मुलविस है वो उसको गिरफ्तार करके उसको सजा देनी चाहिए कि आपने इमरान खान साहब की सेहत के साथ कैसे खेला। क्योंकि जब इनकी बारी आती है तो कोर्ट्स भी 24 घंटे देती है। कोर्ट्स ने 96 घंटे दिए। 96 घंटे में भी ये आखिरी रोज इन्होंने मेडिकल बोर्ड बना के जो हमारे डॉक्टर थे उसको शामिल नहीं किया। अलबत्ता डॉक्टर्स की कुछ बोर्ड बना के उनको अडियाला लेके गए। वो जो रिपोर्ट आई उस पर हम कैसे बिलीव करें, क्योंकि इन्होंने जो भी रिपोर्ट दी हमेशा फेयर इनफ। कादिर मंदोखिल साहब, आपने गुफ्तगू सुनी शफी जान साहब की। बज़ाहिर मुतालबात बड़े जायज़ हैं, इलाज हर बुनियादी इंसानी हकूक में से, आप जेल में हो आप आज़ाद हो, लेकिन सर इलाज के ऊपर भी इतना प्रोलॉन्ग करना, और फिर रात को ही मैं इख्तियार वली खान साहब की एक स्टेटमेंट सुन रहा था कि 1-2 दिन के अंदर इमरान खान साहब को शिफ्ट कर दिया जाएगा। मतलब इससे डिनाइल तो कहीं पर नहीं है कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, उनकी बिनाई मुतासर हुई है। सर गवर्नमेंट का किस किस्म का बिहेवियर है? कितना प्रोलॉन्ग कर देना, इतना टाइम निकाल देना?
جی کرن صاحب بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. آرٹیکل 10A کے تحت ہر قیدی کا یہ حق ہے اور جیل مینول کے تحت کہ اس کا علاج معالجہ رشتہ داروں سے اپنے وکلاء سے ملنا یہ تو ہر قیدی کا بنیادی حق ہے. اس پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو خبریں ان کی یا بیانات جو بدلتے رہتے ہیں نا اس پہ تھوڑا سا شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کہتی ہے اکتوبر سے ان کی آنکھ میں درد تھا اور جیل والوں نے اس کا علاج نہیں کرایا. اکتوبر کے بعد دسمبر آ جاتا ہے. 2 دسمبر کو عظما بی بی ملتی ہے باہر کی میڈیا کے سامنے اور کہتے ہیں بالکل خان صاحب فرسٹ کلاس ہے. نہیں سر نہیں میں اس میں ایڈ کر دوں. انہوں نے کہا کہ آنکھ میں وہ ڈال رہے ہیں کچھ ڈراپس ڈال رہے ہیں, یہ آن ریکارڈ ہے. بہرحال میرے نظر سے تو نہیں گزرا انہوں نے کہ ٹھیک ہے خان صاحب کی صحت فرسٹ کلاس ہے. ٹھیک ہے, نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ پھر اس کے بعد سلمان صفدر صاحب جب ملاقات کرتے ہیں سپریم کورٹ کی ہدایت پہ جو ان کا وکیل بھی ہے اور وہ جب باہر آتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے. اور 1 گھنٹے کے بعد یا 1 دن کے بعد وہ کہتے ہیں نہیں جی میں رپورٹ بتاؤں گا. اور پھر رپورٹ میں وہ اسپیشلسٹ بھی بن جاتا ہے, آئی اسپیشلسٹ بھی بن جاتے ہیں وکیل سے اور وہ پرسنٹیج بھی نکال لیتے ہیں بغیر انسٹرومنٹ کے بغیر ٹیسٹ کے. وہ بھی انہوں نے کوٹ کیا ہے قادر صاحب کے جو ان کو ڈاکٹرز نے بتایا عمران خان سیریس ہو جاتا ہے. جب دوسرے دن الشفا ٹرسٹ کے ڈاکٹر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے انجیکشن لگا لیا اور وہ 70% جو ہے نا 15% 70% ہو گیا. اب یہ ساری باتیں کر کے پھر اس کے بعد اگلے دن سلمان صفدر صاحب فوراً جو ہے نا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ ضمانت کی درخواست داخل کرتے ہیں. تو ان ساری سٹوریوں کا مقصد کیا ہے؟ یہاں خود ہی شک شبہات پیدا کرتے ہیں. پھر شفیع جہاں صاحب نے آپ کے سامنے بات کی ہے رانا ثناءاللہ کی, جو کہ رانا ثناءاللہ کی میرے حساب سے ان کی بیان بڑا کلیئر ہے. وہ تو اس کے وجہ سے وہ جو دھرنا تھا وہ دھرنے کے حوالے سے انہیں بات کی ہے. لیکن چلو رانا ثناءاللہ تو پھر بھی حکومتی پارٹی کا ہے, وہ کچھ بھی بول سکتا ہے یا اس کی تردید بھی آ چکی ہے وغیرہ وغیرہ. خود ان کی اپنے جو وزیر اعلیٰ ہے علی امین گنڈاپور صاحب وہ تو فرما رہے تھے کہ محسن نقوی صاحب بڑا اچھا آدمی ہے, اس نے تو بڑی محنت کی ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے. تو یہ وہی محسن نقوی ہے جو 26 نومبر 2024 کو انہوں نے قاتل ڈکلیئر کیے پی ٹی آئی نے. ویسے قادر صاحب آپ کی جماعت سے بھی محسن صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے محسن نقوی صاحب کیسی شخصیت ہے؟ جی دیکھیے میری جماعت سے تعلقات تو سب کے اچھے ہیں. ہم تو زرداری صاحب تو سب کو ایک زرداری سب سیاری ہم کہتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب خود ان کا اپنا سابق وزیر اعلیٰ کنفرم کر رہا ہے تو آپ مجھ سے پوچھنے کا تو جواز نہیں بنتا ہے نا آپ کا. نہیں میں نے تو ویسے پوچھا ہے نا, بات ہو رہی تھی محسن صاحب کی تو میں نے کہا آپ سے بھی پوچھوں کہ کیسی شخصیت ہے محسن صاحب. نہیں دیکھیے میں پھر وہی آپ سوال کر رہے ہیں کہ جب ایک سابق وزیر اعلیٰ اس کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اس نے بڑی کوشش کی ہے, تو اس کوشش کے پیچھے کیا پی ٹی آئی موجود ہے؟ کیا پی ٹی آئی نے اس بات کے اوپر ان کو شوکاز دی کہ کل تک ہم اس کے اوپر قتل کے مقدمات کے الزام لگا رہے تھے, آج وہ اتنا بڑا اچھا آدمی ہو گیا کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے باتیں کر رہے تھے. تو میں کرن صاحب لب لباب بات یہ ہے, آپ یہ موجودہ صورتحال کو اگر آپ سامنے رکھ لیں اپنے دماغ میں اور آپ نواز شریف صاحب کا کیس دیکھ لیں, آپ کو بالکل سکرپٹ ایک ہی لگتا ہے. ناصر بٹ صاحب بھی ہیں, میں ان سے ذرا سکرپٹ پہ ڈیٹیلز لے لوں. بٹ صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. سر کیا ہو گیا آپ کی اپنی گورنمنٹ میں کنفیوژن ہے؟ عطا تارڑ صاحب کوئی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, رانا ثناءاللہ صاحب کوئی اور سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, فیصل واؤڈا صاحب آتے ہیں تو وہ ایک نیا پنڈوراز باکس کھول دیتے ہیں. سر کون سی ڈیل ہو رہی ہے یہاں پہ؟ تو آنیسٹلی سپیکنگ سیکوینس دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ آپ کی حکومت عمران خان صاحب کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یار بیٹھ کے بات کرو. ابھی بھی مطلب جو لاسٹ سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ پڑی ہے رانا ثناءاللہ صاحب کی, ہم مذاکرات کے لیے ریڈی ہیں. تو سر یہاں پہ تو یہ لگتا ہے کہ ڈیل وہاں پہ نہیں, یہاں سے معاملات انیشیٹ کیے جاتے ہیں کہ یار چیزوں کو آگے لے کے چلو. سر کون ڈیل مانگ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ بتائیں کہ ہمارے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے تو ہم سے وہ بات ہی نہیں کرتے, وہ بات ان سے کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے تو جب حلف اٹھایا اس کے بعد یہ اعلانیہ کہہ دیا کہ آئیں ہم آپ سے بات کرتے ہیں. وہ ابھی بھی کہتے رہے ہیں, ابھی بھی وہ کمیٹی قائم ہے جو بات کرنے کے لیے پی ایم صاحب نے بنائی تھی, جس میں اسپیکر صاحب برج بنے تھے, اور یہ اس کے بعد 3-4 ملاقاتوں کے بعد بھاگ گئے تھے. بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کا واویلا شور اور ایک جو اندر بیٹھا ہوا ہے اس کے نام پہ سیاست کرنا, اس کی صحت خراب ہو گیا ہے, اس کو فلاں ہو گیا ہے, وہ دیکھیں ان باتوں سے باہر نکل آئیں. آپ کے اندر جو کچھ ہے نا پی ٹی آئی کے اندر اس پہ بات کریں. بٹ صاحب ایک سیکنڈ, آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت خراب نہیں ہے؟ بٹ صاحب ایک سیکنڈ, آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی صحت خراب نہیں ہے؟
نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ سپریم کورٹ نے ایک انیشیٹو لیا, اس پہ انہوں نے ان کے جو وکیل ہے اس کو بھیجا, وہ ہر چیز آپ کے سامنے ہے. تو علاج کروائیں نا سر, اسپتال لے کے جائیں. نواز شریف صاحب بھی گئے, زرداری صاحب بھی گئے, سارے لیڈران جاتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں اسپتال لے کے جائیں سر, علاج کروائیں. نہیں علاج ہو رہا ہے نا, آپ دیکھیں آئی اسپیشلسٹ وہاں گئے, انہوں نے اپنی رپورٹ جمع کرا دی, اس کے بعد ان کو انجیکشن لگا, یہ چیزیں چل رہی ہیں اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہوا ہے. اب 20 فروری کو میں رپورٹ جمع ہوگی. اب بات یہ ہے کہ وہ تو ایک پروسیس چل رہا ہے, میں کہتا ہوں اللہ ان کو صحت دے. کسی کو بھی جب بیمار ہو تو اس کو فوراً علاج ہر چیز مہیا ہونی چاہیے, اور وہ چیزیں آپ کے سامنے آپ کر رہے ہیں. سیاست سارے پی ٹی آئی والے آج دھرنا دیں گے, کل کہتا ہے نہیں دیں گے, کوئی کہتا ہے روزے آ گئے, یہ ان کے اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے. یہ ہے اصل چیز. یہ تو کہتے تھے, اب ایک بات سنیں مجھے یاد آ گیا, یہ تو کہتے تھے جی کہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ تو خاندانی سیاست ہے, باپ ہے, بیٹا ہے, اس کے بعد بھتیجا ہے. مکافات عملیہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ کون سی سی ایم ہے جی؟ پی ٹی آئی میں سے کون سی چیف منسٹر ہے سر عمران خان صاحب کی فیملی میں سے؟ کون سا وزیر ہے, کون سا اپوزیشن لیڈر ہے, کون سا اپوزیشن لیڈر سینٹ میں ان کے خاندان کا ہے؟ وہ جو میں بتاتا ہوں جی, میری سنیں بات. وہ ایک چیف منسٹر آج بول کے گیا نا کچھ دن پہلے کہ وہ ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے وہ کہ جی وہ جو وزیر داخلہ ہے محسن نقوی صاحب, انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ عمران خان کی رہائی ہو جائے اور وہ لگے ہوئے ہیں. تو پھر یہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ لگے ہوئے ہیں اس کام میں کہ مجھے بٹ صاحب یہ بات آپ کے خلاف جاتی ہے کہ میرے خلاف نہیں, وزیر داخلہ ڈیل کی کوشش کر رہا ہے, میں یہ بات جاتی ہے. میں یہ نہیں, میرے خلاف میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ وہ اس کام میں لگا ہوا ہے 2 سال سے کہ مجھے ڈیل دو, میں جاؤں, مجھے کچھ کرو, میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرو. وہ اکارڈنگ ٹو دیٹ میری اسٹیٹمنٹ بٹ صاحب کوشش محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں, کلیم علی امین گنڈا پور کر رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں. میں محسن نقوی میں گنڈا پور کی اس بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو جیل میں بیٹھا ہے وہ شروع سے اس کام میں لگا ہوا کہ میرے ساتھ بات کریں, مجھے باہر نکالیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں, آپ سپریم کورٹ کے پاس ہے نا, آپ عدالتیں آزاد ہیں, آپ ان سے پوچھیں یہ آزاد عدالت ہے نا, تو اس کا فیصلہ ہوا ہے. رانا صاحب کو جانتے ہیں آپ؟ رانا ثناءاللہ صاحب کو جانتے ہیں آپ؟ بالکل, وہ ہمارے لیڈر ہیں. اگر وہ کہیں گے تو وہ کوئی کریڈیبل بات کہیں گے. کیا ہو گیا رانا ثناءاللہ؟ نہیں, وہ اگر کوئی بات کہیں گے تو وہ کریڈیبل بات کہیں گے, سینئر سیاستدان ہے. نہیں, وہ ہمیشہ کریڈیبل. دیکھیں رانا ثناءاللہ بات کو آپ اگر تروڑ موڑ کے دوسری طرف لے جائیں گے. رک جائے بٹ صاحب, آپ کے سینیٹر رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ 2 دفعہ کام آگے بڑھا لیکن عمران خان ڈیل نہیں لے رہا. ہوں میں دسو کدی مننا عمران؟ دیکھو وہ انہوں نے دیکھو, اگر ان کو انہوں نے بات یہ کی ہے کہ وہ ہر وقت تیار ہے, وہ ان کو کہہ رہے ہوں گے کہ ڈیل نہ کرے. مجھے بتائیں رانا ثناءاللہ صاحب کی بات کو آپ اون کریں. آج مجھے لگتا ہے منسٹر آپ مجھے ایک بات بتائیں, سپریم کورٹ نے ایک دیکھیں نا, سپریم کورٹ کے پاس وہ گیا عمران کا وکیل, سپریم کورٹ نے ایکشن لیا, 3 گھنٹے میں وہ جا کے ملا, ساری بات ہوئی. اگر سپریم کورٹ آج یہ کہتا ہے کہ جی ڈاکٹروں کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ڈاکٹر کہیں جی اس کا علاج ہم نے اس کے گھر جا کے کرنا ہے, تو سپریم کورٹ آرڈر کرے گا, ہم فوراً اس کے گھر بھیج دیں گے. جس طرح آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سارے آرڈر مانتے ہیں نا آپ کو ماضی میں, مجھے پتا ہے, جس طرح آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سارے اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھا کتنی اچھی بات. واپس آتا ہوں شفیع جان صاحب کی طرف بھی جانا ہے. ایک سیکنڈ سر واپس آتا ہوں, پلیز واپس آتا ہوں. شفیع جان صاحب, یہاں پر انکاری ہونا, حکومت کے اینڈ کے اوپر ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس آنا, اٹ میکس سینس. حکومت کبھی بھی کیمرے کے سامنے آ کے یا کوئی بھی جو سٹیک ہولڈر ہوتا ہے کیمرے کے سامنے آ کے نہیں کہے گا کہ ہم ڈیل یا ڈھیل کے معاملات میں پڑے میں آگے چل رہے ہیں. لیکن سر یہاں پر ایک سوال یہ بار بار پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ایکٹیویٹی تھی ریسنٹ, خیبر پختونخوا کے دھرنے, فیڈرل لاجز کا دھرنا, پارلیمان کا دھرنا, خیبر پختونخوا 22 کے باہر کا دھرنا, سر کیا کھویا کیا پایا اس 5-7 دن کی ایکٹیویٹی کے اندر؟ مطلب آپ کے پشاور ہائی کورٹ کے آرڈرز کے بعد چپ کر کے سارے اٹھ کے گھروں کو چلے گئے. اچیو کیا کیا آپ نے؟ آپ کی پارٹی کے اندر یہ ڈسکشن ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا اس پارٹی؟ رائے ثاقب صاحب, پہلی بات یہ ہے, میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں, ناصر بٹ صاحب کے
गुफ्तगू से ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई है। कल बैरिस्टर अकील साहब मेरे साथ एक शो में थे, वो भी ये बात कर रहे थे, जो नून लीग का हाउस है वो इन ऑर्डर नहीं है। एक वजीर एक कहता है, एक उनका सेनेटर कुछ और कहता है, वजीर मुमलिकत कुछ और कहता है। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो ऑर्डर है ये इन ऑर्डर नहीं है, हाउस इनका जो है ये इन ऑर्डर नहीं है। दूसरी बात यह है कि कादिर बंदूखेल साहब ने जेल के अंदर की डील की बात की। ये कोई जरदारी तो नहीं है कि कभी उसका बहाना बना के कि उसकी जबान काट दी गई है, कभी मूंछे काट दिए जाते हैं और फिर वो अस्पताल ट्रांसफर हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। और जब भी ये जेल जाते हैं ये अस्पताल जरूर जाते हैं। इन्होंने तो कभी जेल नहीं दी कि पीपल्स पार्टी ने। पीपल्स पार्टी के रहनुमा जब भी जेल गया है, जेल के बाद ये अस्पताल पहुंच जाते हैं। जरदारी हो या शिरजील मेमन हो या इनका कोई भी रहनुमा हो, इनका जो जेल है वो अस्पताल होता है। जहां तक धरने की बात है, राय साकिब साहब, धरना जो था, पहली बात कि ये जो पेशावर के शहराओं पे या खैबर पख्तूनख्वा के शहराओं पे लोग बैठे हुए थे, ये ऑफिशियल धरना नहीं था, ये किसी ने कॉल ऑन नहीं किया था। अवाम खुद से निकली हुई थी, अवाम खुद वहां पे बैठी हुई थी, क्योंकि लोगों को इमरान खान साहब की सेहत के बारे में तशवीश है। इमरान खान साहब 90% लोगों का लीडर है। जब इस किस्म की खबरें आएगी और जिस किस्म का रवैया हुकूमत का है उनके साथ, उनके सेहत के हवाले से, वो निहायत ही अफसोसनाक है। तो जब तमाम शहराएं इस वक्त बंद थी, सवाबी का हो या खुशालगढ़ हो या डीआई खान मोटरवे हो या बकर का जो जंक्शन हो, वहां पे जो लोग बैठे हुए थे, क्वेटा में लोग बैठे हुए थे, कराची में लोग निकले हुए थे, लाहौर पंजाब में फ्लैश प्रोटेस्ट हो रहे थे, क्योंकि पंजाब में तो विलेज काउंसिल का जो वर्कर है वो भी इनकी दरिंदगी से महफूज नहीं है। वहां भी उनकी चादर चारदीवारी का तकद्दुस पमाल हो रहा है, पुलिस छापे मार रही है, लेकिन इसके बावजूद पंजाब में फ्लैश प्रोटेस्ट होते रहे। और आपने फिर ये भी देखा कि बदतरीन अमरीत में ऐसा नहीं होता कि सेनेट के अरकान को सेनेट के अंदर महसूर किया गया, नेशनल असम्बली के अरकान को नेशनल असम्बली में बंद किया गया, पार्लियामेंट लॉजेस के दरवाजे बंद कर दिए गए, खैबर पख्तूनख्वा हाउस के एमपीएस को वहां पे महसूर किया गया। बदतरीन अमरीत में इसकी मिसाल नहीं मिलती जो नून लीग इस वक्त कर रही है। क्या खोया, क्या पाया? पाया बड़ी चीजें, कोया कुछ भी नहीं पाया। ये कि जो इमरान खान साहब की सेहत का इशू है वो एक इंटरनेशनल न्यूज बन गई, पूरा इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर कर रहा था। दूसरी चीज, हुकूमत ने खुद रेड जोन को सील कर दिया। जब रेड जोन सील होता है तो कैपिटल में रेड जोन सील होता है तो न्यूज बनती है, तो तमाम दुनिया ने वो विजुअल्स भी देखे कि किस किस्म की बदतरीन अमरीत है इस वक्त पाकिस्तान में। और ये चीज हमने साबित कर दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी चाहे पूरा पाकिस्तान जैम कर सकते हैं। अवामी ताकत जो है वो हमारी ताकत है, वो एक ऑप्शन है हमारे पास, उसका यूटिलाइजेशन आपने देख ली कि हमने ऑफिशियल धरना कॉल नहीं किया था, इसके बावजूद तमाम शहराएं बंद थी, जो तहरीक इंसाफ की ताकत है। यहाँ पर शफी साहब एक गुजारिश और मेरी आपके सामने कि जब आप कहते हैं हमने खोया कुछ भी नहीं, तो जो आपके मुतालबात थे उनमें से तो एक भी मुतालबा नहीं माना गया। मतलब आपने जितनी फोर्स इस्तेमाल की, पॉलिटिकल फोर्स की बात करूं, जितनी फोर्स आपने इस्तेमाल की उसका हुकूमत पे या मौजूदा स्टेक होल्डर्स के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाता तो यस, ये विन विन सिचुएशन थी आपके लिए। ना इमरान खान साहब की फैमिली से मुलाकात हुई, ना उनके जाती मौलजीन को उनसे मिलने दिया गया, ना उनको अस्पताल शिफ्ट किया गया। तो सर खबर की हद तक तो खबर वैसे भी बन गई हुई थी इंटरनेशनली कि इमरान खान साहब इज नॉट वेल, उनकी बिनाई मुतासिर हुई है, वो तो आपके धरने से पहले ही इंटरनेशनल खबर बन चुकी थी। लेकिन हमारे धरने से इस हुकूमत का जो मकरूज चेहरा है वो पूरी दुनिया ने देख लिया कि ये किसी किस्म की जमहूरियत पे बिलीव नहीं करते। ये सेनेट के अरकान को सेनेट में ताले लगा के बंद कर देते हैं, ये नेशनल असम्बली के गेट्स को बंद करते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अक्सर जो बड़ा जमहूरी अंदाज में आगे आता है, खुद को पेश करता है कि मेरा ऑफिस इस्तेमाल किया जाए मुज़ाकरात के लिए, हम तो मुज़ाकरात के हामी हैं, उसके हाउस के गेट्स को ताले लगा के MNAs को महसूर किया गया। उसके पार्लियामेंट लॉजेस के गेट्स को ताले लगा के जो उसके अंडर आते हैं वहां पे ताले लगा के लोगों को महसूर किया। ये इनका मकरूज चेहरा है। जहां तक आप शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं तो बात बड़ी वाज़ेह है कि जो रवैया इस वक्त कोर्ट्स का है या इस हुकूमत का है या पूरे इस निजाम का है, वो तमाम तर रवैया तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ की ये जंग बहुत बड़ी जंग है, ये निजाम के खिलाफ जंग है। इसमें मुश्किलात भी आएंगी। हम रमजान है, रमजान के तकद्दुस में धरना जो था, जो पार्लियामेंटेरियंस का था, वो कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। हम रीग्रुप कर रहे हैं, हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। हमारी मरकजी क़यादत, सूबाई क़यादत सर जोड़ के बैठ रही है, कुछ ऑप्शंस पे गौर हो रहा है। इमरान खान रिहाई फोर्स कायम की जा रही है, उसका स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। हम भरपूर तरीके से वापसी करेंगे। मैं रिहाई फोर्स पे जरा डिटेल में आपसे बात करना चाहूंगा, वापस आता हूं आपकी तरफ। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कादिर साहब,
कंपैरिजन हमेशा सियासत में आएगा. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब ज़ेर अताब होती है तो वो कंपैरिजन करेगी कि पीपल्स पार्टी ज़ेर अताब होगी तो नून लीग से कंपैरिजन हम माजी में सुनते आए हैं. आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है, आप दोनों सियासी जमातें हुकूमत में हैं, तो आप ही से कंपैरिजन आता है कि आपकी लीडरशिप जब बीमार होती तो अस्पतालों में क्या होता था. लेकिन सर ये रिवायात तब्दील कब होंगी, कब सियासत अस्पताल शिफ्ट ना करने की सियासत से आगे निकलकर बेसिक ह्यूमन राइट्स पे पाकिस्तान की आएगी? करन साहब पहले एक बात बता दे, शफी जान साहब ने बड़ा तनकीद किया है. मैं इनको चैलेंज करता हूं कि ये 7 स्टार होटल में 14 साल गुजार के आया. अस्पताल और जेल तो दूर की बात है, 7 स्टार में. और वैसे जो चीजें किशमिश, बादाम और दूध और फ्रूट और वो सारी चीजें जो मिल रही है वो 7 स्टार से कम नहीं है. आप मुझे बता दो कि जेल सुप्रिटेंडेंट ने जो रिपोर्ट पेश की सुप्रीम कोर्ट में, वो चीजें तो आप एक रात 10 लाख रुपए 7 स्टार में होटल लेंगे, उधर भी ये चीजें नहीं मिलेंगी. लेकिन मैं फिर भी कहूंगा 7 स्टार ही सही 14 साल गुजार के दिखाए, फिर मैं मानूंगा कि क्या होता है. दूसरी बात ये है, मैं सर उसमें गुजारिश कर दूं, हम सॉरी मुझे बड़ा बुरा लगता है किसी भी गेस्ट को कट करते, लेकिन मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा. आपके PMLN के साबिका वज़ीर आज़म अब्बासी साहब अभी 1-2 दिन पहले आरिफा नूर साहब के इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब जरदारी साहब से उनकी जेल में मुलाकात हुई तो जरदारी साहब के पास कौन कौन सी सहूलियात थी. उन्होंने कहा जी मैं गया तो जरदारी साहब ने कहा बिल्कुल कोई घबराना नहीं, सब कुछ मिलेगा, खाना पीना सब कुछ यहाँ आरामदेह मामलात हैं. ये अब्बासी साहब का इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ सर, 2 दिन पहले मैंने देखे. आप प्लीज कंटिन्यू. जी अब्बासी साहब झूठ बोल रहे हैं. वो आजकल PTI की तरफ जा रहा है, इस वजह से वो कि उसको मैंने मिफ्ता इस्माइल समेत जो शिकस्त दिए कराची से अब्बासी को 400 लोगों की कुर्सियों से वो खिताब करता था बल्दिया टाउन में 2021 में ज़मीनी इंतखाबात में. तो वो तो जारी बात है उसको अपनी जगह नहीं मिल रही है कि वो किधर जा रहा है, इस वजह वो झूठ बोलने का वैसी आदत पड़ चुकी है उसकी. तो मैं आपसे सवाल करूं, मुझे वो पांव पे चरल लगने का एक्टिंग भी याद है, वो इंग्लिश फिल्मों का कॉमेडियन का वो वीडियो भी याद है मुझे, वो जो बुलेट प्रूफ बाल्टियां लेके कोर्ट जाते हुए वो भी सारे याद है. छोड़िए ना, जरदारी साहब को मुकाबला जो है ना आपका अच्छा भी नहीं कर सकता है. वो जो उसने सख्ती बर्दाश्त की, जो जबान काटी की, वो भी गलत था. बिल्कुल गलत था. और आज आप उन्हीं के साथ इकट्ठे बैठे हैं जिनकी हुकूमत में ये सब कुछ हुआ. देखिए ये एक अलग इशू है, एक अलग इशू है. हमारी कभी सोच मिलती ही नहीं है नून लीग के साथ, हमारा कोई नजरिया मिलता ही नहीं है, हमारे कोई पॉलिसी मिलते ही नहीं है. हम तो मजबूरी के नाते बैठे हुए. मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूँ, हमने PTI को ऑफर किया, आइए आपको ये ना करे ना. डंडे का जोर है, डंडे का जोर है, डंडे के नीचे एक है, मजबूरी नहीं है. तो डंडा जब आपको पड़ा तो कैसे दुम दबा के भागे. डंडा जब आपको पड़ा तो कैसे बुलेट प्रूफ बाल्टी में सर झुका के भागे. डंडा जब आपको पड़ा तो कैसे आप जाके पख्तूनख्वा में चुप के बैठ गए. डंडा जब आपको पड़ा तो कैसे आप जाके एजेंसियों के कमरों दफातर में बैठे रहे. तो डंडे की जोर तो आपने देखे, आपसे बेहतर कौन जानता है उसको. हकीकत जो होती है वो कड़वी होती है, हजम कर लिया करे. जज्बाती ना हो, डंडी के नीचे दोनों एक हो. नहीं, मैं तो आपको आईना दिखा रहा हूँ कि आपका लीडर इतना डरपोक है. वो कहता है डट के खड़ा है खान, वो बाल्टियों में कोर्ट जाते हुए वो फुटेज नहीं देखा, वो टांग पे छरे लिखने की हमने वो भी देखी और फुटेज हमने वो भी देखी कि फिर इमरान खान साहब पे कातलाना हमला भी हो गया. फुटेज तो हमने दोनों देखी हुई है. वो छोड़िए कौन सा कातलानामा. सर मैं कवर कर रहा था सर, मैं फील्ड में था तब भी, मैं उन दिनों में फील्ड में था सर. छोड़े ना, मेरा मुंह खुलवाया ना, वो सारा ड्रामाबाजी था. गोलियां लगती है सर के ऊपर से, छरे निकलते हैं और लगता है पाँव पे, फिर वो कभी दाएं पाँव पे पटी, कभी बाएं पाँव पे पटी. ये सारे एक्टिंग बाजी हमने देख लिया सारे, उसको छोड़े बात. सवाल मेरा ये है कि ये शख्स भीख मांग रहे. क्या इमरान खान साहब ने नहीं कहा कि एस्टेब्लिशमेंट अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर ले, मेरे से बात कर ले. इसको मैं क्या कहूँ, NRO ना कहूँ, इसको डील ना कहूँ तो क्या कहूँ. क्या अलीमा बीबी ने ये नहीं कहा कि खान से क्या लिख के दे, क्या चाहिए. इसको मैं NRO ना कहूँ, डील ना कहूँ, भीख मांगना ना कहूँ. क्या आजम स्वाति कुरान सर पे हाथ लग के जगह जगह फरियाद करने गए, उसको मैं डील ना कहूँ. क्या स्पीकर की असेंबली में जो मीटिंग हुई थी वहाँ 1 पॉइंट एजेंडा खान के केसेस खत्म करो, ये सारी चीजों को मैं डील ना कहूँ तो क्या कहूँ. अब जारी बात है, मुझे तो नहीं मानेंगे. उन्होंने ये कहा मेरे साथ एक शो में, उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान को ऑफर किए कि आपको यूरोप या अमेरिका मिडिल ईस्ट किसी मुल्क पे भेज देते हैं. उन्होंने कहा नहीं, मुझे अमेरिका या यूरोप भेज दे. फिर जब एंकर ने सवाल किया आपके पास क्या सबूत है, बोला हमारे पास ऑडियो ट्यूब है, ये नासिर भट्ट साहब की भी पार्टी का वजीर है. सवाल ये वीडियोस में वहां पे ऑडियो क्लिप है, भट्ट साहब को वीडियो क्लिप होना है, मुतरादिफ नहीं है तो और क्या है. ये आप ऑडियो की बात कर रहे हैं, भट्ट साहब का वीडियो क्लिप भी होगा.
او بھائی تم لوگ فارغ ہو چکے ہو, کبھی دھرنا دیتے ہو, گھنٹے بعد خود ہی کہتے ہو ختم ہو گیا. ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ یہ جو ہمارا دھرنا تھا یہ آفیشیل نہیں تھا, ہم نے نہیں کہا تھا, لوگ خود آ گئے تھے. اور لوگ تو آپ سے جان چھڑا رہے ہیں. کے پی کے میں آپ نے جو حالت کی ہوئی ہے, کوئی آپ کے لیے نہیں آتا, آپ دھرنے دیتے ہو, خود ہی ختم کر دیتے ہو. ابھی کہتے ہو جی رمضان آ گیا ہے. بات یہ ہے کہ اگر اچھا کریں تو بھی تنقید ہے بٹ صاحب, اگر پیڑا کرن تے بھی تنقید ہے. اگر یہی پی ٹی آئی کے آج بھی, ابھی میں نے فوٹیج دیکھی ہے, سینیٹر خرم ذیشان صاحب اور کچھ اور لوگ خوشحال گڑھ میں ابھی بھی دھرنا دیے بیٹھے ہیں سائیڈ پہ. آپ کدھر خوشحال گڑھ آج بھی ادھر بھی میں منسٹر سنیں میری سنیں, یہ منسٹر انکلیو کے ساتھ ہے کے پی کے ہاؤس. یہ رات کو نا آتے تھے 4 کرسیاں لگا کے 10 بندے بیٹھ کے صبح چلے جاتے تھے, اندر سو جاتے تھے. اور اسی کے لیے آپ نے پولیس وہاں پہ لگا دی. یہ جو ہے نا, اگر آپ نے ان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے نا, پی ٹی آئی زیرو ہو چکی ہے. ان کے اپنے ایک وزیر اعلیٰ کچھ اور کہتا ہے, دوسرا کچھ اور کہتا ہے, حلیمہ خان کچھ اور کہتی ہیں, بشرا بی بی کچھ اور کہتی ہیں. میں ایک پروگرام میں سن رہا تھا, وہ مشال یوسف زئی ہیں جو سینیٹر ہیں, جی آپ وہ ایک پروگرام میں کہہ رہی تھی کہ وہ بشرا بی بی کو جو سزا ہوئی نا, وہ اصل میں حلیمہ خان لے گئی ہے. تو اینکر نے پوچھا جی آپ بتائیں تصدیق کرتی ہیں؟ کہتی جی یہ میں تصدیق کرتی ہوں, بشرا بی بی کے پاس نہیں ہے, وہ کسی اور کے پاس ہے. وہ ہو سکتا ہے آپ کی طرف اشارہ کر رہی ہو کہ ناصر بٹ صاحب نے دیکھنے کے لیے لیا ہوا ہے. یہ چلے میرا نام ہی لے لیتی نا, لیکن یہ بات آپ نے سنی کہ نہیں سنی؟ کہ نہیں سنی؟ بالکل سنی ہے, لیکن میں نے نام ہی لیا تو ہو سکتا ہے وہ بشرا بی بی وہ ساتھ مروت صاحب بیٹھے تھے. مروت صاحب نے کہا نہیں وہ حلیمہ خان لے گئی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, وہ پی ٹی آئی کے اپنے سارے کہہ رہے ہیں. میں نے سنا کلپ. تو یہ ان کی حالت ہو چکی ہے, الزامات لگا کے. اب آپ کے اندر جو چیزیں آ چکی ہیں, ایک بات یاد رکھیں, جو کچھ پی ٹی آئی کے اندر ہو چکا ہے, جس طرح یہ 2018 میں آیا, جو کچھ اس نے کیا, اب اینڈ یہ ہو چکا ہے کہ کاف لیگ کی طرح پی ٹی آئی ڈیلوٹ ہو چکی ہے, ختم ہو چکی ہے. آہستہ آہستہ تینوں صوبوں سے بھی چلی گئی ہے. کے پی کے میں جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ان کو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا ہٹاؤ یہ چیزیں کہ تم نے کے پی کے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے. تو بات یہ ہے, کوئی چیز بھی ان کے آرگنائز نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایک فورس بنائی ہے, بنا لو کوئی فورس. تم نے پہلے بھی ایک بنائی تھی, وہ حلیمہ, وہ کیا نام ہے اس کا, کے پی کے کا گن اٹھا کے آتا تھا. میں ذرا فورس پہ بات ڈیٹیل میں کرنا چاہتا ہوں. شفیع جان صاحب یہ فورس جو ہے نا, اس پہ میں ذرا ایک میں بات کر تو پوری تو کر لوں. وہ فورس بنا لو, پہلے بنائی تھی نا فورس, وہ گڈا پر آتا تھا گن اٹھا کے آ رہے ہیں جیل توڑنے, وہ تو اپنے پورے وہ ارادے دکھا کے پھر پہاڑوں سے بھاگ جاتا تھا. اب فورس بنا لو, کچھ بھی کر لو, ریاست کے خلاف جب بھی کھڑے ہو گئے, ریاست تمہیں نا قانون اپنا راستہ لے گا. اور تمہیں پھر اگر تم کو سوچتے ہو کہ 26 نومبر کرو گے, 9 مئی کرو گے, آج ایک بات یاد رکھو, آج بھی عمران 9 مئی کی معافی مانگ رہے واپس آتا ہوں. سر شفیع جان صاحب یہ فرمائیے گا, یہ جو فورس ہے اس کا سٹرکچر کیا ہے؟ کیونکہ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی, ایک صوبے میں آپ کی حکومت ہے, پنجاب میں 100 کے قریب ایم پی ایز ہیں, 70-80 آپ کے ایم این ایز ہیں, سینیٹرز ہیں. سر یہ سب مل کر ورکرز کو نہیں نکال سکے, یا کس طرح کا لائحہ عمل نہیں بنا سکے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکے کسی بھی طرح سے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ ایک فورس بنائیں اور صرف وہ فورس باقی سارے کام کر لیں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ رائے صاحب بالکل میں آپ کے سوال پہ آؤں گا. مجھے تو بٹ صاحب کی آواز بالکل نہیں آ رہی تھی, بریک ہو رہی تھی. کچھ باتوں کی سمجھ آئی, کچھ کی سمجھ نہیں آئی. مجھے صرف اتنی بات سمجھ آئی کہ تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے. یہ ان کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے. تحریک انصاف کو اس کا لیڈر ختم نہیں کر سکا. اس کا لیڈر ایس پی راشد سے ہارا ہوا ہے, اس کی مریم نواز جو ہے وہ مہر شرافت سے ہاری ہوئی ہے. تو جب یہ خود اپنے لیڈرز کی سیٹس ہار چکے ہیں تو یہ تحریک انصاف سے ہی ہار چکے ہیں. تو تحریک انصاف کو ختم کرنا ان کا خواب ہو سکتا ہے, پابندی کا سوچ رہے, لیکن یہ بھی اس طرح ہوگا نہیں جس طرح یہ سوچ رہے ہیں. بات رہی فورس کی, دیکھیں عمران خان رہائی فورس کا اعلان سی ایم خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے سپریم کورٹ میں کیا تھا. اس کے بعد حکومت کی کیمپ میں کھلبلی مچی ہوئی ہے, ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. بات بڑی سمپل ہے, رائے ثاقب صاحب کی اسٹریٹ موومنٹ کی جو ذمہ داری تھی وہ سہیل آفریدی صاحب کو عمران خان صاحب نے دی تھی. پھر آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے سہیل آفریدی صاحب نے لیڈ کیا پنجاب, سندھ اور خیبر پختونخوا, پنجاب میں کرفیو لگانا پڑا, سندھ میں 2 دن بعد یہ پریشر برداشت نہیں کر سکے, ان کا وزیر اعلیٰ ملاقات سے بھاگ گیا. تو یہ سارے ایک جو چیزیں ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے. پھر خیبر
پختونخوا میں میس موبلائزیشن بھی آپ کے سامنے ہے، یہ اسی کے تناظر میں رہائی فورس قائم کرنے کا اعلان ہوا ہے، جس میں نوجوانوں کی ممبرشپ ہوگی، ایک سٹرکچر بنایا جائے گا، یہ غیر سیاسی ہوگا، اور جس دن عمران خان صاحب رہا ہوں گے یہ ڈیزالو ہو جائیں گا۔ دیکھیں رائس ثاقب صاحب، میں نے شروع میں کہا کہ 90% لوگوں کا لیڈر جو ہے پاکستان میں وہ عمران خان ہے، اور نوجوان ایسی ہی تحریک انصاف کے ہے، تحریک انصاف نوجوانوں کی پارٹی ہے، تو یہ فورس نوجوانوں پہ مشتمل ہوگی، جس کو سہیل آفریدی صاحب لیڈ کریں گے۔ چین آف کمانڈ کا جو ایشو ہے وہ اس میں نظر نہیں آئے گا، ایک پراپر سٹرکچر ہوگا، یہ علاقوں میں نوجوان ہوں گے اور ان کا صرف کام عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق ہوگا، باقی ان کے نہ کوئی سیاسی مقاصد ہوں گے، نہ تحریک انصاف کے ساتھ ان کا کوئی سیاسی وابستگی ہوگی، ان کا صرف ایک ہی گول ہوگا، ایک ہی فوکس ہوگا، وہ عمران خان صاحب کی رہائی ہے، اور جس کو لیڈ سہیل آفریدی صاحب کریں گے۔ ود ڈیو اپالوجیز میں سمجھ نہیں سکا کیا یہ سیاسی جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ان کا سیاست، بٹ صاحب ایک سیکنڈ آتا ہوں سر، آتا ہوں بٹ صاحب، آتا ہوں سر، آتا ہوں بٹ صاحب، آتا ہوں سر، آتا ایک ہوں بات کر لوں پھر آپ بات کر لیں سر ہماری بات ہی سن لیں سر کہیے۔ ان کو کہے کہ جماعت پی ٹی آئی فارغ ہو گئی، اب ایک نئی فورس آگے اس کو چڑھائے گی، کیا بات ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کوئی بھی دھرنا یا کوئی ایسی کمپین چلائیں جس سے عمران رہا ہو، سن لیجیے، اب جواب لے لیجیے جو غیر سیاسی ہے۔ بٹ صاحب جواب لے لیجیے۔ اب سنیں نا بٹ صاحب، تحریک انصاف کو ختم کرنا یا تحریک انصاف کو مائنس کرنا، یہ آپ کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے۔ آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو اس مشن کے ساتھ اٹھتے ہیں کہ دن میں آپ نے 5 پریس کانفرنس کرنے ہیں عمران خان کے خلاف، اور آخر میں جو آخری پریس کانفرنس ہوتا ہے اس میں آپ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب پہ غداری کا مقدمہ قائم کیا جائے اور تحریک انصاف پہ پابندی کا مطالبہ کر کے سو جاتے ہیں، لیکن صبح پھر وہی سچویشن ہوتی ہے۔ آپ کی یہ خواہش جو ہے یہ پوری نہیں ہو سکتی۔ نواز شریف مائنس ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں سیاست اس کی، نون لیگ ختم ہو چکی ہے، آپ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے جی رہے ہیں، تو ختم ہو چکے ہیں، کیا بات ہے آپ کی، کیا بات ہے آپ کی۔ اور وہ خود مری میں لوگوں سے مل رہے ہیں، شفیع صاحب، نواز شریف صاحب ابھی بھی میں نے فوٹیج دیکھی ہے، مری میں لوگوں سے مل رہے تھے، وہ ختم نہیں ہوئی سیاست۔ اسی طرح آپ چلے بھی گئے۔ ناظرین یہاں پہ وقت ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بٹ صاحب I'm sure کہ یہ سیریس ایشو ہے اور آپ کو اس کو اسی طرح ایڈریس کریں گے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چیف سیکرٹری صاحب گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، ان کا کام بہت ہے، پورے صوبے میں پھرنا ہوتا ہے، سی ایم صاحبہ کے ساتھ ہونا ہوتا ہے، لیکن سر جب 4700 سی سی گاڑی، 3 گاڑیاں ان کے استعمال میں، اور یہ آپ قانونی جواز کو فراہم کر دیتے ہیں، انلمیٹڈ پیٹرول ایک گاڑی کا، سر یقین مانے کہ وہاں سے میرے جیسے لوگوں کو نا ایک ڈسکنیکٹ فیل ہوتا ہے کہ حکمرانوں کو شاید پتہ ہی نہیں کہ پنجاب کے عوام، پاکستان کے عوام زندگی کس طرح گزار رہے ہیں۔ آنیسٹلی سپیکنگ مجھے لگتا ہے کہ اس صورتحال کا آپ لوگ کو ادراک ہے۔ بات یہ ہے کہ کرائم کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو اس کے لیے آپ خود پلیز دیکھیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ پنجاب میں کتنا کرائم کنٹرول ہوا ہے، اور اگر یہ سر وہ سی سی ڈی کے اوپر شور مچا ہوا ہے، بٹ صاحب نا ایک سیکنڈ سر، کرائم کنٹرول ضرور ہوا ہے لیکن سی سی ڈی کے اوپر انٹرنیشنلی شور مچا ہوا ہے، ناٹ ان پاکستان، ناٹ ان پنجاب اونلی، انٹرنیشنلی شور مچا ہوا ہے سی سی ڈی کے اوپر۔ لیکن میں ایک بات کرتا ہوں کہ آپ بتائیں نا، پھر اگر آپ ان کو پیٹرول کی آپ نے بات کی، اب وہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ جب آپ تھانے میں رپورٹ بھی کرانے جاتے تھے تو پولیس والے کہتے تھے یار وہ پیپر اور پین بھی مجھے لے دو اور پیٹرول کے پیسے بھی ڈال دو، لیکن اگر اس میں کوئی فیسلٹی دے رہے ہیں اس کا رزلٹ بھی آ رہا ہے نا، آئی جی اور چیف سیکرٹری کی بات کر رہا ہوں سر، آئی جی اور چیف سیکرٹری کی گاڑیوں کی بات کر رہا ہوں، نیچے والے عملے کی تو بات ہی نہیں کر رہا سر۔ نہیں دیکھیں، آئی جی اور چیف سیکرٹری اگر ان کو کسی جگہ موقع پہ جانا ہوتا ہے، ویسے تو وہ اپنے آفس میں ہی ہوتے ہیں، وہ سارا آن لائن ہی چیز ہوتی ہے، اگر یہ ہو رہا ہے تو اس کے ضرور کوئی اس طرح کی چیزیں سامنے نظر آئی ہیں کہ سی ایم صاحبہ نے یہ کہا ہوگا کہ بھائی آپ اس چیز کی پرواہ نہ کریں کہ گاڑی کا پیٹرول میرا ختم ہو رہا ہے یا کوئی جا نہیں سکتا، یہ چیزیں اگر کسی طرف آپ سختی کر دیں تو تھوڑا ان کو پھر ریلیکس بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ اس چیز کو تو آپ مانیں کہ چاروں صوبوں میں، میں نہیں کہتا ہر صوبے میں کام ہوگا، لیکن جتنا کام سی ایم صاحبہ کر رہی ہیں، اور یہ ایک بات میرے بھائی ابھی قادر مندوخیل صاحب کہہ رہے تھے جی اشتہار دینا سب کچھ کرنا، بھائی آپ ایک میرے بھائی یاد رکھیں کہ آپ کو اچھا کام کرتے ہیں تو آپ اس کو عوام میں دکھاتے ہیں، آج کل میڈیا کا دور ہے، آپ دکھاتے ہیں کہ فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، فلاں یہ ہے کہ آپ یہ کریں کہ جو مریم صاحبہ کام کر رہی ہیں وہ جو دکھا رہی ہیں کہ وہ کام نہیں ہے، آپ اس پہ بات کریں تو میں بڑا خوش ہوں گا کہ تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے، آپ بھی دکھا سکتے ہیں کام کرتے ہیں، آپ بھی جا کے ٹی وی پہ اشتہار دیں۔ میں ناصر بھائی یہ بھی دکھا سکتا ہوں کہ کون سے کام عثمان بزدار صاحب کے ٹائم میں شروع ہوئے اور پٹیاں بعد کی حکومت میں لگی، میں یہ دکھا سکتا ہوں۔
عثمان بزدار نے جو کیا ہے تو پھر پی ٹی آئی اور عثمان بزدار کو اللہ کرے. عثمان بزدار جو ہے نا وہ جو کچھ کر کے گیا وہ تو بشرا بی بی اور کہتا تھا میں تو ویسے سائن کرتا تھا, اصل کام حکومت تو چلا رہی تھی بشرا بی بی اور فرح گوگی اور وہ سارے. تو اگر اچھا کام ہوتا ہے تو اس کی تعریف کرے. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ تنقید برائے تعمیر ہر بندے کا حق ہے, لیکن فضول یہ بات کرنا چاہیے. دیکھیں انہوں نے دکھا دیا جی ایک برج جلدی بن گیا, بھائی وہ بن گیا تو دکھایا. آپ یہ بتائیں یہ برج بنا نہیں تھا انہوں نے ویسے لگا دیا ویڈیو, تو پھر میں خوش بھی ہوں. ٹھیک ہے, کام اچھا ہوتا ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے. باقی صوبے بھی اس کام میں اگر اچھے ہیں, چاہے وہ کے پی کے ہے, تو ہمیں خوشی ہوگی. بالکل ٹھیک بات ہے. بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ, قادر مندوق صاحب آپ کا بہت شکریہ, شفیع جان صاحب آپ کا بہت شکریہ. مجھے پرابلم صرف ایک چھوٹا سا ہے, اور اس کو اگر آپ سمجھیں, اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں پرکھنے کی کوشش کریں تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. جو ڈسکنیکٹ ہوتا ہے نا حکمرانوں کا عام عوام کے ساتھ, اس ڈسکنیکٹ کے اوپر آپ نے فیصلے لیے ہوتے ہیں. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ پنجاب کے عوام کے حالات کیا ہیں, پاکستان کے عوام کے حالات کیا ہیں, تو آپ ان کے لیے بہتری کے فیصلے کیسے کر سکتے ہیں؟ دیٹ از دا ریزن کہ میں اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر زیادہ بات کرتا ہوں. آئی جی صاحب کا سفر بہت زیادہ ہوگا, آپ انلمیٹڈ پیٹرول دے لیجیے, مجھے پرابلم نہیں ہے. اربوں خربوں روپے کے خزانے ہوتے ہیں حکومتوں کے, بیچ میں سے کوئی 10-20 لاکھ آپ ایک آئی جی کی گاڑی کے پیٹرول یا چیف سیکرٹری کی گاڑی کے پیٹرول پہ لگا دیں گے, پرابلم نہیں ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ اس 10-20 لاکھ کے ڈسکنیکٹ جو عام پبلک کے ساتھ ہے نا, کہ جہاں پر دال یا روٹی کی جو پرائس ہے 1-2 روپے بڑھنا وہ بھی میٹر کرتا ہے, تو وہاں پر کم از کم اس طرح کی پالیسیز نہیں بننی چاہیے. وہاں پر یہی 4700 سی سی سے مریم بی بی اگر یہ کام کرتی نا کہ کہتی ہیں کہ جی آج پنجاب کے لیے 1.8 لیٹر گاڑی ہے, 1800 سی سی گاڑی ہے, ایک گاڑی ان کی فیملی کے استعمال ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں اس کے اوپر, آبویسلی سرکاری ملازم ہیں, ان کے لیے وہ معاملات آگے چلنے چاہیے. بٹ جب اس طرح کی ایک طرف انلمیٹڈ اور ایک طرف روٹی کے لیے جب لوگ سسکتے ہیں, تو وہ ڈسکنیکٹ عوام کے اور حکمرانوں کے درمیان جو ہے اس کے اوپر جو فیصلہ سازی ہوتی ہے اس کے امپلیکیشنز بہت دورست ہوتے ہیں. اس کے جو نتائج ہیں نا بہت دیر کے بعد جا کر پتہ چلتے ہیں کہ what went wrong. اینڈ شاید ہمارا یہی پرابلم ہے جس کی وجہ سے آپ جہاں پر کھڑے ہوئے ہم وہاں پر کھڑے ہوئے. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.